جماعت کی رکعت چھوٹنے کی وجہ کون سی ہے؟ رکوع کا چھوٹنا یا سورہ فاتحہ کا چھوٹنا؟ دیکھیے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو آدمی رکوع پائے وہ رکعت پاتا ہے یا نہیں۔ عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جس کو رکوع مل جاتا ہے اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس کو رکوع ملتا ہے لیکن سورہ فاتحہ نہیں ملتی، قیام نہیں ملتا ہے، تو اس کو رکعت بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن زیادہ قوی بات اس میں یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں آ کے شریک ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو دوڑ کے آیا؟ جب آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ہوں۔ آپ نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعود، کہ اللہ تیری حرص کو بڑھائے، اس کو دہرانا مت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع پانے کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کو رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا۔ ایک روایت میں خود انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھ کو رکعت مل جائے، اس لیے میں دوڑ کے آیا۔ تو آپ نے اس جاننے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم کو رکعت تو نہیں ملی، ایک رکعت پڑھو، آپ نے نہیں کہا ان سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکعت مل جاتی ہے۔ سائل کہتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، بلکہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرنا چاہیے۔ دلیل اس کی ابی بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب مسجد میں آئے اور ابھی مسجد کے دروازے پر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں تھے، اور وہیں سے انہوں نے رکوع کر کے رکوع کی کنڈیشن میں چلتے چلتے ساتھ مل گئے۔ سلام پھیرا تو ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح آ کر میں نے رکوع میں شمولیت کی ہے۔ فرمایا اللہ تیرے شوق کو زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا، اپنے ایسے عمل سے منع کر دیا۔ اور معلوم پڑنے کے بعد میں اچھا حدیث میں ایسا ہے زبردستی توڑ مروڑ کے اس کو چھوڑنے والے نہیں، لینے والے ہیں، کیونکہ جب چھوڑا تو وہ اہل کہاں ہوا؟ نا اہل ہوا۔ جب جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے آدمی، تو ایسا آدمی یہ اہل حدیث نہیں ہوا، یہ نا اہل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہم کو ہدایت پر جمائے رکھے۔